جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک تابعی ہیں، وہ تابعی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس شخص کے علاوہ کسی کو کافر کہتے ہی نہیں تھے، کسی کی تکفیر کرتے ہی نہیں تھے جو نماز چھوڑتا۔ یہ جو عصری اور دینی تعلیم کی لوگ تفریق کرتے ہیں، اس تفریق کے بھی ہم خلاف ہیں۔ انشاءاللہ کسی ہفتے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ دینی یہ تعلیم، یہ عصری تعلیم، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا دو دھڑوں میں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈیوائیڈیشن کیا ہی نہیں۔ مدارس میں کوئی ربڑ پا گیا اسی سے پیٹے دے رہا ہے، کوئی پائپ پا گیا اسی سے پیٹے دے رہا ہے، کوئی لوٹا پا گیا وہی پھینک کے۔ یہ طریقے بہت غلط ہیں، اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ کہ جب والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہوں گی تب تو حسن حسین پیدا ہوں گے، خالی نام رکھ دینے سے حسن حسین تھوڑی نہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب والد مولا علی جیسے ہوں گے تب تو حسن حسین پیدا ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں کا یہ عالم ہے، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ ہمارے گھروں میں 24 گھنٹے میں ایک بار بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں ہمیں جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے آپ سے، وہ ٹاپک اور موضوع نماز کا ہے۔ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اسلام میں اور دین میں، اس کو آج کے دور کے ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جن چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم نماز کو ترک کرتے ہیں، تو نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ترک کیا جائے۔ صحابہ کے وہاں آپ دیکھیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ دیکھیں گے تو نماز اتنی اہمیت کی حامل چیز تھی کہ اگر کوئی شخص نماز کو ترک کر دیتا تھا تو گویا کہ اس نے دین کو ترک کر دیا، اسلام کو ترک کر دیا، اور صحابہ اس شخص کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے جس نے نماز کو چھوڑا ہے۔ آج ہمارے لیے نماز کا چھوڑنا بہت آسان بن گیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی سورہ قیامہ میں، فلا صدق ولا صلی، نہ ہی وہ سچ بات کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی طرف سے حق نازل ہوا ہے، جو قرآن پاک میں آیا ہے، یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں عطا فرمائی گئی ہیں اللہ کے احکامات میں سے، نہ ان کی تصدیق کرتے ہیں، ولا صلی، اور نہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریے کہ قرآن پاک کی اس آیت میں نماز کو تصدیق کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، وہ لوگ نماز کو چھوڑتے ہیں جو اللہ کے دین کی اور اللہ کے اسلام کی تصدیق نہیں کرتے۔ یہ ہمیں قرآن پاک کی آیت غور کی دعوت دیتی ہے، فکر کی دعوت دیتی ہے کہ ہم سوچیں کہ نماز نہ پڑھنا کس کا شیوا ہے، کس کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ اسلام کی تصدیق نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرتے، اور جو لوگ یہ نہیں مانتے کہ دین اسلام اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، یہ کام ان کا ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دیں۔ آگے فرمایا وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى، تصدیق نہیں کرتے اور وہ تکذیب کرتے ہیں۔ یہ اور زیادہ بھیانک بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی یہاں پر کہ وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بات آئی، آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، ایک یہ ہے کہ آپ اس کو جھٹلا دیں سامنے والے۔ تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے واقعی غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ وہ تصدیق بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اور جھٹلا دیتے ہیں اللہ کے احکامات کو، وتولا، اور اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک حدیث آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہی کرنے والی چیز نماز ہے۔ یعنی اگر آپ مسلمان ہیں اور ایک ایسا شخص ہے جو مسلمان نہیں ہے، تو ان دونوں کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں، اور ہم بار بار یہ بات ریپیٹ کرتے ہیں، آج بھی ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اس اسلامک کلاسز کا مقصد آپ تک قرآن اور سنت کی تعلیم کو پہنچانا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ٹیم کے ممبرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس اسلامک کلاسز کے پروگرام میں جو گفتگو ہوگی وہ گفتگو آپ قرآن اور حدیث سے کریں گے، تیسری چیز نہیں لائیں گے۔ اس کا معاذ اللہ یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم کو تیسری چیزوں سے چڑھ ہے، یا کسی عالم سے یا کسی کتاب سے چڑھ ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ سب سے محبت ہے، اور سب سے محبت انسان کو کرنا چاہیے، خاص طور سے مسلمان کو کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا لگاؤ ہے ہمیں، اور سب کی ریسپیکٹ ہم کرتے ہیں، لیکن صرف اس وجہ سے یہ روٹین بنایا گیا، وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو قرآن و سنت سے جو بات ملے گی بڑی مضبوط ہوگی۔ آپ اس بات کو کہیں پر بھی نقل کر سکتے ہیں، کہیں پر بھی کوٹ کر سکتے ہیں۔ مان لیجئے اگر ہم کسی کی کتاب سے کوئی حوالہ کسی کے سامنے رکھیں، تو
تو اگر ہم نے کہا کہ فلاں کتاب میں یہ بات لکھی ہے تو اب سامنے والا کیا کہے گا؟ اگر وہ سامنے والا اس کتاب کو مانتا ہے اور اس کتاب کے رائٹر کو مانتا ہے تو وہ آپ کی تصدیق کر دے گا کہ ہاں یار بات صحیح لکھی ہوگی. لیکن اگر وہ سامنے والا اس رائٹر کو نہیں مانتا یا اس نظریے کی تائید نہیں کرتا یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے فرقے کے نہیں ہیں، یہ دوسرے فرقے کے ہیں، تو وہ کیسے تائید کرے گا؟ نہیں تائید کرے گا آپ کی، اور آپ کی بات کو سچ نہیں مانے گا. لیکن جب آپ کے پاس قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، یعنی آپ کی باتوں سے دلیل ہوگی، تو پھر اس کو ماننا ہی پڑے گا، چاہے بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اور چاہے شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کو ماننا پڑے گا. کیونکہ آپ نے جو بات کہی ہے وہ کسی کتاب سے نہیں کہی، کسی مولوی صاحب کی اور مولانا صاحب کی بات نہیں کہی. آپ نے جو بات کہی ہے وہ قرآن سے کہی اور ڈائریکٹ حدیث سے کہی. تو اس پروگرام کی، ہمارے اس پروگرام کی خصوصیت یہی ہے کہ یہاں پر جو گفتگو آپ سے ہوگی وہ گفتگو ڈائریکٹ قرآن سے اور حدیث سے ہوگی. تیسری بات ہم کوشش کریں گے کہ بیچ میں نہ لائیں. ہاں اگر قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے اور ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنے کے لیے کسی کا قول نقل کرنا پڑا تو انشاءاللہ نقل کریں گے، ورنہ اس کی کوئی ضرورت نہیں. حدیثیں ہی بہت ہیں، کافی ہیں اس کے لیے. جامع ترمذی میں ایک حدیث آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. اس نے وہ کام کیا ہے کہ وہ انسان کافر ہو گیا اگر کسی شخص نے نماز چھوڑ دی. اور آگے جامع ہی ترمذی میں ایک حدیث آئی. آج کل ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے، ذرا سا ہمارے نظریے سے یہ نہیں متفق ہیں تو ہم سیدھے کہتے ہیں کافر ہے. کوئی بریلوی دیوبندی کو کہے گا کافر ہیں، دیوبندی بریلوی کو کہے گا کافر ہیں، وہ ان کو کہیں گے کافر، وہ ان کو کہیں گے کافر. تو یہ کافر کافر کہنے کا جو چلن ہوا ہے اس وقت ہمارے سماج میں، یہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے. ہر شخص دوسرے کو، جو بریلوی اپنے آپ کو سمجھتے ہم حق پر ہیں، دیوبندی اپنے آپ کو سمجھتے ہم حق پر ہیں، شیعہ اپنے آپ کو سمجھتے ہم حق پر ہیں، سنی اپنے آپ کو سمجھتے ہم حق پر ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ اللہ کا قرآن کرے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کریں گے کہ حق پر کون ہے. صحابہ کے وہاں ایمان اور کفر کا معیار کیا تھا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک تابعی ہیں، وہ تابعی بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اس شخص کے علاوہ کسی کو کافر کہتے ہی نہیں تھے، کسی کی تکفیر کرتے ہی نہیں تھے جو نماز چھوڑتا. بے نمازی کو صرف کافر کہتے تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر رہا ہے یا کوئی کسی چیز میں ملوث ہے تو صحابہ کرام اسے کافر نہیں سمجھتے تھے. اور ایک بڑی پیاری حدیث یاد آئی، عبداللہ بن عباس کی ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے دور میں، ہم لوگوں کے زمانے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہوتا تھا تو وہ دو لوگوں کے کندھے کے سہارے مسجد تک آتا تھا. یعنی جماعت سے نماز پڑھنے کو بتا رہے ہیں. نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، جماعت سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس سچویشن کے لیے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہوتا، پریشان حال ہوتا، وہ خود چل کر کے مسجد تک نہیں آ سکتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو شخصوں کے کندھوں کا سہارا لے کر وہ مسجد تک آتا، اس ڈر سے کہ کہیں نفاق کی تہمت نہ لگ جائے اس کے اوپر. آپ تصور کریے، قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. منافقین کی یہ کوالٹی اور خصوصیت بیان کی گئی کہ منافقین لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اشارہ منافقین کی طرف ہے، جو اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن کنارے کنارے. کیا مطلب ہے؟ یعنی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، لیکن وہ نماز دل جمعی کے ساتھ نہیں. آج کل ہم لوگوں کی بھی نمازیں کیسی ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں، جلدی 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 2 منٹ میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہنا تک مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہم لوگوں کی بھی نمازوں کا عالم. تو عبداللہ بن عباس یہی چیز بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تو وہ 2 لوگوں کے سہارے سے مسجد تک آتا، اس ڈر سے کہ اگر مسجد نہیں جائیں گے تو لوگ منافق سمجھنے لگیں گے. اس دور کے منافقین کے بارے میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے تھے، ایسا نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن کنارے کنارے، یعنی دل جمعی کے ساتھ نہیں، دل کے ساتھ نہیں. اس دور کے منافق نماز پڑھیں اور آج کے دور کے ہم مسلمان نماز چھوڑ دیں. کتنی خطرناک بات ہے. تو اسی لیے جو حدیثوں میں باتیں ہیں. اچھا، مسند احمد میں ایک اور حدیث دیکھیے کہ جس نے نماز کا خیال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت کے دن اس کے لیے 3 چیزیں اللہ کے نبی نے فرمائی. ایک نجات ملے گی اسے، دوسرا ایک ایسا نور ملے گا جو اس کے لیے روشنی بن جائے گا، اور تیسرا حق کے لیے دلیل ہوگی وہ نماز. یعنی یہ بتائے گی نماز کہ یہ شخص حق پر ہے. اور اگر کسی شخص نے نماز کو نہیں قائم کیا، نماز کی پابندی نہیں کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ ہی کوئی نور ہوگا، اور اس کا حشر قارون، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. آپ تصور کریے، بے نمازی کا حشر، یہ صحیح حدیث ہے، بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ،
فرعون کے ساتھ، وقت کے فرعون کے ساتھ، اور ابی بن خلف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سید المنافق تھا، اس کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس شخص کا حشر ہوگا جس نے نماز چھوڑی۔ اچھا، آج کل نماز کو، یہ ہم لوگوں کی بھی تھوڑی سی کمی یہاں پر ہو جاتی ہے کہ نماز کو ہم لوگوں نے مشکل تھوڑا سا بنا دیا ہے۔ اب کوئی شخص پوچھنے آیا، وہ نماز نہیں پڑھتا، یہ تو اس شخص کے لیے بتا رہے ہیں ہم جو نماز نہیں ادا کرتا۔ جو نماز ادا کرتا ہے تو اس کا تو دل لگے گا، وہ تو خوب نمازیں پڑھے گا، لیکن اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ہمیں اس کو نماز کی عادت ڈلوانی ہے، تو ہمارے پاس کوئی آیا، کتنی نمازیں پڑھنی، عشاء میں کتنی رکعتیں، ہم نے بتا دیا 17 پڑھو، 17 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ارے بھائی، اس میں ذرا زحمت ہوتی ہے، پریگننٹ لیڈی ہے یا لیکٹیٹنگ پیریڈ اس کا چل رہا ہے، مان لو دودھ پلاتی ہے بچے کو، یا گودی میں اس کے بچہ ہے، یا ایسے ہی کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اب آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ 17 رکعتیں پوری پڑھنی ہے، آپ کو پوری نماز آپ کو ادا کرنی ہے۔ اب اس کے لیے مشکل ہوتی ہے ان چیزوں کو ادا کرنے میں، تو جب آپ کسی کو عادت ڈلوا رہے ہیں تو عادت ڈلوانے میں تھوڑا سا جو ہے کنسیشن سے کام لیا کریے، خاص طور سے جو ہمارے علماء حضرات ہیں۔ ایک حدیث یاد آئی، یہ بھی صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، بدو صحابی تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کو کوئی شارٹ کٹ عمل بتا دیجئے ایسا جس سے ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے، شارٹ کٹ بتائیے گا کہ ہم آرام سے کر لیں اس کو اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پہلی چیز، فرض نماز پڑھنا، الفاظ پر غور کریے گا، کوئی سنت نہیں، کوئی نوافل نہیں، کوئی وتر، کچھ نہیں بتایا اس کو، کہا فرض نماز پڑھنا، فرض زکوٰۃ ادا کرنا اور فرض روزے رکھنا۔ حج اچھا اس ٹائم فرض نہیں ہوا تھا تو حج کا نام اللہ کے نبی نے نہیں لیا، بلکہ صرف 3 چیزیں بتائی، فرض نماز، فرض زکوٰۃ اور فرض روزے آپ کو رکھنا ہے۔ تو صحابی جب واپس جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی جو آپ نے ہم کو بتایا ہے، یعنی فرض نماز، فرض زکوٰۃ اور فرض روزے، نہ ہم اس میں رتی برابر کمی کریں گے اور نہ رتی برابر زیادتی کریں گے، یعنی نہ تو فرض نماز کے علاوہ کوئی دوسری نماز پڑھیں گے، نہ فرض روزوں کے علاوہ کوئی محرم کے یا جو ہے شب برات کے جو بھی روزے ہوتے وہ روزے رکھیں گے، اور نہ ہی فرض زکوٰۃ کے علاوہ کوئی زکوٰۃ دیں گے، ہم صرف اتنا ہی کریں گے جتنا آپ نے بتایا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ وہ پھر جب جانے لگے تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کسی شخص کو جنتی شخص دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھ لیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی دعوت کی، کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عادی، جب وہ فرض نماز پر آ جائے گا تو خود بخود جب اس کو مزہ آنے لگے گا، وہ سنتیں بھی پڑھے گا، نفلیں بھی پڑھے گا اور بہت لمبی لمبی نمازیں ادا کرنے لگے گا۔ لیکن اگر کسی شخص کی عادت نہیں بنی ہے یا کوئی شخص بے نمازی ہے، یعنی کبھی پڑھ لیتا ہے، جمعے کو چلا گیا، کبھی نہیں گیا، تو اب ایسے شخص کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں ذرا سا نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں۔ اور آپ غور کریے، غور کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہ کمی کریں گے نہ زیادتی کریں گے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھیں۔ تو یہ سب چیزیں بہت ہی زیادہ سمجھداری کی ہیں۔ اچھا، بچوں کے متعلق کیا معاملہ ہے؟ آج کل عادت یہیں سے ہماری بگڑتی ہے کہ جب شروعات میں ہمارے بچے ہیں، یہ پڑھائی کرنی ہے، تم کو ایسے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، ساری باتیں۔ اب یہ جو پروگرام ہوتا ہے، گھر والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کا بھی وقت اپنے لگوائیں کہ بھائی وہاں دینی پروگرام ہو رہا ہے، آپ پورا ہفتہ اور پوری زندگی اپنی پڑھائی میں دے رہے ہیں، اسکول کو دے رہے ہیں، کالج کو دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ انجینئر بن جائیں۔ اور ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ ہم کسی پڑھائی کے خلاف نہیں ہیں، سو کی سیدھی بات۔ یہ جو عصری اور دینی تعلیم کی لوگ تفریق کرتے ہیں، اس تفریق کے بھی ہم خلاف ہیں۔ انشاءاللہ کسی ہفتے اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ دینی یہ تعلیم، یہ عصری تعلیم، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا 2 دھڑوں میں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ڈیوائیڈیشن کیا ہی نہیں۔ بھائی جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ تو اسی تربیت کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ بچوں کو نماز کے لیے کہو جب وہ 7 سال کے، آپ کا بچہ 7 سال کا ہو گیا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ جب آپ کے بچے کی 7 سال کی عمر ہو گئی تو پھر آپ اس کو نماز کے لیے کہیں گے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، ان کو مارو گے، یعنی مار ایسی نہیں کہ مار آپ ایسا مار دو کہ اس کے اندر کوئی کمی پیدا ہو جائے، یا مضرت رساں مار نہیں ماری جاتی،